شام ڈھل رہی تھی۔ آسمان پر ہلکا سا نارنجی رنگ پھیل رہا تھا اور گلی کے نکڑ پر لگی اسٹریٹ لائٹ ابھی جلنے ہی والی تھی۔ مریم چھت پر کھڑی دور تک پھیلے شہر کو دیکھ رہی تھی۔ اس کے ہاتھ میں ایک پرانا سا موبائل تھا جس کی اسکرین ٹوٹی ہوئی تھی، مگر اس کے خواب بالکل سلامت تھے۔ مریم ایک عام سے گھر کی غیر معمولی لڑکی تھی۔ اس کے والد رکشہ چلاتے تھے اور ماں گھروں میں کام کرتی تھیں۔ گھر میں 3 چھوٹے بہن بھائی تھے جن کی ذمہ داری بھی کہیں نہ کہیں مریم کے کندھوں پر تھی۔ مگر ان سب کے باوجود اس کے دل میں ایک ہی خواہش تھی، وہ لکھنا چاہتی تھی۔ کہانیاں، نظمیں، احساسات۔ وہ لفظوں میں دنیا بسانا چاہتی تھی۔ بچپن سے ہی اسے کتابوں سے محبت تھی۔ جب محلے کی لڑکیاں گڑیا سے کھیلتی تھیں تو وہ کسی پرانی کتاب کے ورق الٹ رہی ہوتی۔ اسے خاص طور پر بینوں کے ناول بہت پسند تھے۔ وہ سوچتی تھی کہ اگر لفظوں میں اتنی طاقت ہو سکتی ہے کہ کسی کا دل بدل جائے تو کیوں نہ وہ بھی لفظوں سے کسی کی زندگی میں روشنی بھر دے۔ مگر خواب دیکھنا آسان تھا، انہیں پورا کرنا نہیں۔ ایک دن اسکول کی ٹیچر نے کلاس میں اعلان کیا کہ شہر میں ایک تحریری مقابلہ ہو رہا ہے۔ جو بھی جیتے گا اسے اسکالرشپ ملے گی اور اس کی کہانی اخبار میں شائع ہوگی۔ مریم کا دل زور سے دھڑکا۔ اسے لگا جیسے یہ موقع خاص طور پر اسی کے لیے آیا ہو۔ گھر آ کر اس نے ماں کو بتایا۔ ماں نے تھکی ہوئی آنکھوں سے اسے دیکھا اور کہا، بیٹا اچھا ہے، مگر ان سب چکروں میں وقت ضائع نہ کرنا۔ تمہیں گھر کا بھی خیال رکھنا ہے۔ مریم خاموش ہو گئی۔ وہ جانتی تھی ماں غلط نہیں کہہ رہے، حالات واقعی سخت تھے۔ مگر اس رات اس نے طے کر لیا کہ وہ کوشش ضرور کرے گی۔ وہ راتوں کو سب کے سونے کے بعد چھت پر جا کر لکھتی، کبھی موبائل کی ہلکی روشنی میں، کبھی چاندنی میں۔ اس کی انگلیاں سردی سے سن ہو جاتی مگر وہ راکتی نہیں تھی۔ وہ ایک ایسی کہانی لکھ رہی تھی جس میں ایک غریب لڑکی اپنے خوابوں کے لیے لڑتی ہے۔ کہانی لکھتے ہوئے اسے بار بار اقبال کا شعر یاد آتا، ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ابھی عشق کے امتحاں اور بھی ہیں۔ وہ خود سے کہتی، اگر میں رک گئی تو میرے خواب بھی رک جائیں گے۔ مقابلے کا دن آ گیا۔ مریم نے کانپتے ہاتھوں سے اپنی تحریر جمع کروائی۔ حال میں موجود باقی لڑکیاں بڑے بڑے اسکولوں سے آئی تھیں۔ ان کے کپڑے صاف ستھرے، فائلیں نئی اور اعتماد بلند تھا۔ مریم نے اپنے سادہ سے کپڑوں کو دیکھا اور ایک لمحے کے لیے اس کا دل بیٹھ گیا۔ شاید میں یہاں کی نہیں ہوں، اس نے دل میں سوچا۔ مگر پھر اس نے آنکھیں بند کر کے خود سے کہا، میں اپنے خوابوں کی ہوں، اور بس اتنا کافی ہے۔ نتیجہ 1 ہفتے بعد آنا تھا۔ وہ ہفتہ مریم کے لیے سب سے لمبا تھا۔ وہ ہر روز اخبار دیکھتی، ہر روز ویب سائٹ چیک کرتی۔ دل میں امید بھی تھی اور خوف بھی۔ آخرکار نتیجہ آ گیا۔ وہ باورچی خانے میں ماں کی مدد کر رہی تھی جب اس کی ایک دوست نے دروازہ زور سے کھٹکھٹایا۔ مریم، تمہارا نام آیا ہے؟ مریم کا دل جیسے رک گیا۔ کیا؟ سچ؟ ہاں، تم پہلے نمبر پر آئی ہو۔ چند لمحوں تک مریم کو یقین ہی نہیں آیا۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے اخبار لیا۔ وہاں اس کا نام تھا، اس کی کہانی کا عنوان تھا، اور اس کے نیچے اس کی تصویر۔ ماں نے جب دیکھا تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ مجھے معاف کرنا بیٹا، میں نے تمہیں روکا تھا۔ مریم نے ماں کو گلے لگا لیا۔ اپ نے نہیں روکا امی، حالات نے روکا تھا۔ مگر ہم جیت گئے نا۔ اس اسکالرشپ کی وجہ سے مریم کی فیس معاف ہو گئی۔ اسے لکھنے کے مزید مواقع ملنے لگے۔ اس کی کہانیاں سوشل میڈیا پر شیئر ہونے لگے۔ لوگ اس کے الفاظ میں خود کو ڈھونڈنے لگے۔ مگر کامیابی کے ساتھ آزمائش بھی آئی۔ کچھ لوگ کہنے لگے، بس ایک مقابلہ جیت لیا تو کیا ہوا، اصل دنیا بہت سخت ہے۔ کچھ نے طنز کیا، غریب گھر کی لڑکی لکھاری بنے گی۔ یہ باتیں مریم کو چبھتی تھیں۔ رات کو وہ چھت پر جا کر آسمان دیکھتی اور سوچتی، کیا واقعی میں کر پاؤں گی؟ پھر اسے اپنی پہلی رات یاد آتی۔ وہ ٹوٹا ہوا موبائل، وہ سردی، وہ خاموشی، اور اس کے اندر جلتی امید۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ رکنے والی نہیں۔ سال گزرتے گئے۔ مریم نے گریجویشن مکمل کی، پھر ماسٹرز۔ اس کی پہلی کتاب شائع ہوئی۔
جب اس نے اپنی کتاب کو ہاتھ میں لیا تو اسے لگا جیسے اس نے اپنی زندگی کو لفظوں میں قید کر لیا ہو۔ کتاب کی تقریباً رونمائی میں اس کے والد پہلی صف میں بیٹھے تھے، سادہ کپڑوں میں مگر آنکھوں میں فخر کے آنسو۔ تقریب کے آخر میں ایک چھوٹی سی لڑکی اس کے پاس آئی اور بولی، آپ کی کہانی پڑھ کر مجھے لگا کہ میں بھی کچھ کر سکتی ہوں۔ مریم مسکرا دی۔ اسے احساس ہوا کہ اصل کامیابی ایوارڈ یا پیسے نہیں ہوتے، اصل کامیابی یہ ہوتی ہے کہ اب کسی اور کے دل میں امید جگا دیں۔ رات کو گھر آ کر وہ دوبارہ چھت پر گئی۔ اسٹریٹ لائٹ جل رہی تھی، ہوا ہلکی تھی، مگر اب اس کے ہاتھ میں ٹوٹا ہوا موبائل نہیں بلکہ اپنی کتاب تھی۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھ کر آہستہ سے کہا، خواب دیکھنا جرم نہیں ہوتا، جرم یہ ہے کہ ہم ڈر کی وجہ سے انہیں چھوڑ دیں۔ اور اس لمحے اسے یقین ہو گیا کہ اگر نیت سچی ہو اور محنت مسلسل تو راستے خود بنتے جاتے ہیں۔ مریم کی کہانی کسی محل میں نہیں، ایک عام سے گھر کی چھت پر شروع ہوئی تھی، مگر اس نے ثابت کر دیا کہ شروعات کہاں سے ہوتی ہے یہ اہم نہیں، اہم یہ ہے کہ اب رکتے کہاں ہیں، اور وہ رکی نہیں۔